الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. ناظرین کرام، قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے امت محمدیہ کے سارے احکام، سارے فرامین کو بیان کرا دیا. یہ قرآن مقدس جسے اللہ نے ہماری رشد و ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، ہمارا فریضہ یہ ہے اس قرآن کے تئیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے، قرآن کو میں تدبر کر کے پڑھیں، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کی روشنی میں ہم اپنے کام کو کریں، اپنے عمل کو کریں. اگر ہمیں قرآن کے احکام یا قرآن کے معانی اور مفاہیم نہیں معلوم ہے تو قرآن کیا حکم دیتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہم قرآن کے خلاف بہت سارے احکام، بہت سارے کام کر جاتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے، اے نبی آپ بہت تیزی سے قرآن نہ پڑھیے بلکہ رک رک کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، اور اس ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے میں الفاظ کی ادائیگی بھی ہوگی اور سمجھ کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی حفظ کرنے کی وجہ سے، حفظ کرنے کے لیے آپ اسے دہراتے تھے. جیسے جیسے جبریل امین پڑھتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے کہ کوئی آیت، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے. تو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو اتنا تیزی سے حرکت نہ دیجئے، آپ اپنی زبان کو قرآن کے حاصل کرنے میں بہت تیزی سے اپنی زبان کو حرکت نہ کیجئے کہ آپ اس کو جلدی سے لے لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو قرآن کا حفظ کرا دینا، قرآن کو ذہن میں مستحضر کرا دینا یہ میری ذمہ داری ہے. اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استعجال قرآن سے، یعنی قرآن کو جلدی پڑھنے سے، بہت تیزی سے، بہت رفتار سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک سبب تھا، آپ کے پاس ایک عذر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں اور اس قرآن کو انہیں یاد کرنا تھا، انہیں لوگوں تک پہنچانا تھا. یہ ایک سبب اور یہ معتبر سبب تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، کہا کہ آپ جبریل امین جب پڑھ لیں تو آپ پڑھیے، آپ پڑھنے میں تیزی نہ کریے، میرا کام ہے بٹھا دینا، میرا کام ہے مستحضر کرا دینا ذہن میں. تو جب ایک معتبر سبب کی بنا پر بھی تیزی سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر ہم اور آپ جو ہیں یہ قرآن کو بلا سمجھے، بلا تدبر کیے ہوئے بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتبر سبب کے باوجود منع کر دیا. تو پھر ہمارا آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس قرآن کو، اس کلام کو ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. رمضان المبارک میں قرآن کا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے جس کا تصور بھی ایک مسلمانوں کے، ہمارے اسلاف کے ذہنوں میں نہیں تھا. تراویح کے اندر قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کا مذاق، قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے،
قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے، قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے اندر تدبر و تفکر نہیں کیا جا رہا ہے، ایسے قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو تو تدبر کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، جس کا فائدہ اور جس کا ثواب ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے پڑھنے سے نبی کو روکا ہے، تو ہم اور آپ تو بدرجہ اولا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم تیزی سے نہ پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، کیونکہ ہم اور آپ کی زبان سے وہ الفاظ، قرآن کے وہ الفاظ ویسے نہیں ادا ہوتے جیسے ایک عربی کے زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کیوں اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہمارے پڑھنے سے مطلب کچھ ہو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے تدبر و تفکر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کا مذاق جنہوں نے بنایا ہے، اے اللہ ان کو قرآن کے تئیں متنبہ اور چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو قرآن کا احترام، ان کو قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔